السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات، کچھ اہم ترین چیزیں جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک لطیفہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ ذرا غور سے سنیں تاکہ آپ کو لطیفہ بھی سمجھ آئے کہ ایک گھر میں رات کو چور داخل ہو جاتے ہیں، اور جو جیسے چور اندر داخل ہوتے ہیں تو جو گھر میں بندہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اندر سے جا کے کلاشن کوف نکال لیتا ہے، اور چور دیکھ کر اس کو بھاگ جاتے ہیں کہ اس کے پاس کلاشن کوف ہے۔ ٹھیک 15 منٹ کے بعد پولیس آ جاتی ہے۔ پولیس کیا کرتی ہے کہ اس سے کہتی ہے ہاں بھائی تمہارے گھر میں کلاشن کوف ہے، تم نے بندوق رکھی ہوئی ہے اور باہر نکالو کہاں۔ وہ نکال کے دکھاتا ہے جناب میرے پاس تو بچوں کا کھلونا ہے کلاشن کوف، وہ میں نے نکالی تھی اس ٹائم چوروں کو ڈرانے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ جیسے ہی پولیس واپس جاتی ہے تو ٹھیک تھوڑی دیر بعد کیا کہتے ہیں چور واپس آ جاتے ہیں۔ یہ لطیفہ ہے، بٹوین دی لائن آپ کو اس کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ اور سب سے اہم بات جو عمران خان صاحب بار بار روزانہ یہ کہتے رہے کہ میں ان کو NRO نہیں دوں گا، کسی صورت میں NRO نہیں دوں گا، اللہ الحق ہے، اور عمران خان صاحب جیت گیا۔ اس نے اپنی حکومت قربان کر دی، اس نے اپنی سیٹ جانے دی، اس نے کیا کہتے ہیں اپنی جان پر کھیلا، اور جو آج بھی اس کو تھریٹس ہیں، کیا کہتے ہیں لائف تھریٹس، لیکن اس نے ان لوگوں کو اس سسٹم کا حصہ نہیں بنا اور ان کو NRO نہیں دیا۔ اب آپ کو پتہ ہے ساگدار صاحب آگے ایسا لوگ سارے واپس آ رہی ہیں۔ مریم صاحبہ کی بھی نااہلی، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، آج ان کو بھی بری کر دیا گیا ہے، اور عدالتوں نے ان کو کیا کہتے ہیں ریلیف دینا شروع کر دیا ہے۔ NRO 2 جو ہے وہ اپنے لاسٹ مراحل میں چل رہا ہے، یعنی کہ ہاتھی نکل گیا ہے، پونچھ باقی رہ گئی ہے، اور وہ پونچھ ابھی لندن میں ہے، کسی ٹائم وہ بھی نکل جانی ہے، اور پھر آپ کے سامنے کمپلیٹلی طور پر NRO 2 موجود ہوگا۔ پاکستان میں اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ اسد کیسر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا آرمی چیف کے بارے میں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ کرپشن کے اوپر بڑے بڑے لوگ ہیں اور جو طاقتور لوگ ہیں ان کو سزا نہیں ہوتی، اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پھنس جاتے ہیں اور سزا یافتہ ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ بچ نکلتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے ایک کوٹیشن شیئر کر دیتا ہوں، ایک برٹش فلاسفر کی ہے۔ اس نے ایک چیز لکھی تھی کہ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے مکھیاں، چھوٹی چھوٹی کیا کہتے ہیں وہ کیڑے مکوڑے اگر آتے ہیں تو وہ پھنس جاتے ہیں، دھس جاتے ہیں اور مر جاتے ہیں وہاں پہ۔ مگر اگر کوئی بڑا جانور، کوئی بڑا پرندہ اس جالے کے سامنے آتا ہے تو وہ اس جالے کو چیر پھاڑ کر نکل جاتا ہے۔ تو یہ ہے جی پاکستان کا قانون۔ مبارک ہو پاکستانیوں، NRO 2 مبارک ہو۔ ایسے ہی بزدلوں کی فوج بن کر دیکھتے رہنا اور برداشت کرتے رہنا اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تماشا دیکھتے رہنا، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ چیزیں چھوڑ کے جانا تاکہ وہ آپ کا اسی طرح کے آپ کے کیا کہتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھتے رہیں گے اپنی نسلوں کے لیے، اور برداشت کرتے رہیں گے، ظلم و ستم اور مہنگائی سب کچھ برداشت کرتے رہیں گے، اور پھر وہ اپنی نسلوں کے لیے آگے چھوڑ کے جائیں گے، اور یہ تماشا ایسے ہی چلتا رہے گا اور آپ کا نام روشن ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے خبر آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز صاحبہ کو ایمن فیلڈ ریفرنس میں جو کیا کہتے ہیں باعزت بری کر دیا، جو ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس تھے، برطانیہ کے فلیٹس جو تھے ان میں باعزت بری کر دیا گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے۔ کیپٹن صفدر صاحب جو تھے وہ اس کے ساتھ نتھی تھے، وہ بھی کیس میں پھنسے ہوئے تھے، اور ان کے کیا کہتے ہیں مریم نواز کے نکلنے کے ساتھ ساتھ ان کی بھی کیا کہتے ہیں رفع چکر ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو گئے کیونکہ ان کا بھی ساتھ ہی کیا کہتے ہیں کیس فارغ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ نتھی تھے۔ تو مین چیز پہ بات کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سارے ایک ایک کر کے نکلتے جا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے اور آصف علی زرداری صاحب نے بھی نیب قوانین کے تحت اپنے آپ کو عدالت کے سامنے ظاہر کیا ہے کہ جناب ہمارے کیسز بھی آپ دیکھے جائیں نئے قوانین کے مطابق، کیونکہ
جو نئے قوانین ہیں نیب کے جو انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے اس کے مطابق ہمارے اوپر کیس بنتا ہی نہیں ہے. تو بہت دلچسپ حالات ہیں, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گا اور مزید کر رہا ہوں جو بہت تیزی سے ہو رہی ہیں. جو NRO2 کے اوپر عمل درآمد ہے, عوام تو بہت غصے میں اور حکومت کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے بے قرار بیٹھے ہیں. رولے ہوئے پڑے ہیں. آپ نے کیا کہتے ہیں 17 جولائی کا الیکشن دیکھا ہے جو ضمنی الیکشن تھا, 16 سیٹیں جب عمران خان صاحب نے پنجاب کے گڑھ میں سے جیتی. اس کے علاوہ ڈاکٹر عامر لیاقت خان کی جو عامر لیاقت صاحب ہیں ان کی جو سیٹ خالی ہوئی تھی اس کے اوپر بھی آپ نے عوام کا رد عمل ریئیکشن دیکھا کیسے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اندازہ تو آپ کو ہو گیا ہوگا. اس کے علاوہ اسلام آباد میں کسانوں نے دھرنا دیا ہوا ہے, وہ کتنے تنگ ہیں اور کتنی تعداد میں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں. ان سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ عوام بہت زیادہ تنگ ہے. پھر جو کسان اتحاد ہے وہ اپنے مطالبات پر جو ہے ڈٹا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مطالبات کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, کوئی کسی قسم کی ڈیل نہیں کی جائے گی. ہمارے جو جائز مطالبے ہیں وہ پورے کیے جائیں, ورنہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے. اسی طرح پاکستان کے عام آدمی کی زندگی بھی انہوں نے اجیرن کر رکھی ہے اور پریشانیوں سے بھر دی ہے. اب سیاسی مافیا ہے اور ایک بات تو جانتا ہے سیاسی مافیا کہ اب ہمارے پاس ٹائم ہے, اب ہمارے پاس حکومت ہے, اب ہمارے پاس اداروں کا کنٹرول ہے, اب ہم کوئی بھی اپنا نمائندہ لا سکتے ہیں, کوئی بھی اپنی ٹکروی کر سکتے ہیں, کوئی بھی اپنا امپائر کھڑا کر کے میچ کھیل سکتے ہیں اور فیلڈنگ اپنی لگا سکتے ہیں. اور اب ہم نے اگر اپنی چیزوں کو کلیئر کر لیا تو وہ کر لیں گے, بچ گئے تو بچ گئے, ورنہ شاید نیکسٹ ٹائم عوام ہمیں ووٹ نہ دے, ہمارے اوپر وہ اعتماد نہ کرے جو ہمیں نظر آ رہا ہے, اور اپنی سیاست دفن کر چکے ہیں ہم. تو اس لیے جو اب ہو سکتا ہے, جو اب پیسہ کمانا ہے, جو اب جو کاروائی ڈالنی ہے وہ ڈال لیں. دنیا کی کیا کہتا ہوں تاریخ میں اس طرح کی اتنی بڑی کابینہ نہیں ملتی جتنی 75 ارکان کی کابینہ بنا کے بیٹھے ہیں اور ایسی ایسی وزارتوں پر بیٹھے ہیں جو وزارتیں ہیں ہی نہیں, صرف ان کو خوش کیا گیا ہوا ہے. یہ چیزیں تھی. اب جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا اس ٹائم نیب کا اور اب کا فرق میں آپ کو ذرا بتا رہا ہوں. اس ٹائم جو نیب تھی وہ پراپر طریقے سے چل رہی تھی. جو چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید تھے وہ پراپر طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے تھے, کیسز کو پرسو کر رہے تھے. تو ان کے پروسیکیوٹر جو تھے اس ٹائم وہ بیماری کا بہانہ بنا کر لمبی لمبی تاریخیں نہیں لے رہے تھے, بلکہ پراپرلی وہ کیا کہتے ہیں ثبوت اکٹھے کر کے لاتے تھے اور ان کو کیس کو فائل کر رہے تھے. مگر آج جو ہوا وہ آپ کے سامنے کیس کو کمزور بنایا گیا اور بہت زیادہ کمزور بنا کے پیش کیا گیا. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا رد عمل کیا ہے وہ میں آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں. جو ان کا انیشیل رد عمل ہے, پی ٹی آئی نے واضح طور پر بلند آواز میں کہہ دیا کہ یہ NRO2 ہے اور اس پر عمل درآمد جاری ہے. ناظرین NRO1 جو تھا وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے دیا تھا. NRO2 آپ کو پتا ہے کہ کس نے دیا ہے اور کس قسم کے کردار اس کے پیچھے ہیں, شاید آپ سب جانتے ہیں. نواز شریف صاحب جب سے لندن گئے ہیں اس وقت سے یہ بات کر رہے تھے اور باتیں ان کی آ رہی تھی کہ جو پچھلا فارمولہ ہے کیا کہتے ہیں NRO کا, اس کے تحت اس کو استعمال کیا جائے, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اسے استعمال بھی کیا ہے. اس میں جو تقرری ہوئی ہے چیئرمین آفتاب سلطان کی, جو نیب کے چیئرمین لگائے گئے ہیں, جو پہلے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے, ان کو تقرری کی گئی تھی نیب کے اوپر. اس کے بعد جس طرح نیب نے اور نیب کے پروسیکیوٹرز نے عدالت میں اپنا کیس جو ان کے کیسز تھے وہ پریزنٹ کیے, وہ آپ کے سامنے ہیں. عدالت میں سوال پوچھے گئے, ان کے جوابات ہی انہوں نے دیے. ایک سوال پوچھا گیا کہ جی یہ جو کیا کہتے ہیں کی کوسچن تھا کہ جو یہ اپارٹمنٹس ہے جن کا یہ کیس ہے ان کی جو اصل قیمت ہے وہ کیا ہے, تو پروسیکیوٹر صاحب نے کہا کہ جی یہ گوگل پہ ہے, آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کا اتنا بہترین کمزور کر کے کیس کو پریزنٹ کیا گیا کہ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو رہا کر دیا گیا باعزت. نیب میں اپنا انہوں نے امپائر کھڑا کیا, لیکن ایک بار میں آپ کو بات بتا دوں کہ جو 50 کروڑ روپے والی ترمیم کی ہے انہوں نے, جو امینڈمنٹ کی ہے کہ 50 کروڑ سے کم کے کیا کہتے ہیں کیسز نہیں سنے جائیں گے, یہ صرف بڑے لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگ اس میں ہاتھ مت ڈالنا کہ چلو 40-50 کروڑ کی ہم بھی
डिडक्शन कर सकते हैं। आप तो बकरी चोरी करेंगे तो तब भी आप लटके होंगे, 7-8 साल सजा पक्की काट के आएंगे, ठीक है, और बेइज्जती अलग से होगी। ये चीजें आप लोग मत करिएगा। ये वही जो कानून और मकड़ी वाली मिसाल दी है जाले की, ये वही मिसाल आपके ऊपर लागू होती है कि आप केस को नहीं देखा जाता, केस के पीछे जो चेहरा होता है उसको देखा जाता है कि वो चेहरा किस शख्स का है, केस नहीं देखा जाता है पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान का कानून है। इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद में जलसा किया है, अजीम शान जलसा था। जलसे से खिताब के दौरान इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि एनआरओ2 दिया जा रहा है, और सरशी मीर जाफर मीर सादक ने मिलकर साइफर के जरिए मेरी हुकूमत गिराई। ऑडियो लीक्स इन्होंने करके इन्होंने अपने गले में खुद फंदा डाला, मैं तो उसके ऊपर खामोश हो गया था। मगर ये तो अच्छी बात है, और ये साइफर पब्लिक होना चाहिए अब, क्योंकि ये मैं तो कहता हूँ कि ये लीक हो जाए, पब्लिक हो जाए, ताकि आवाम को पता चले कि कितनी बड़ी साजिश की गई थी। इसके बाद असद कैसर साहब जो है उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि 8 दिन के अंदर यानी कि हफ्ते के अंदर अंदर इमरान खान साहब ने कॉल दे देनी है और दे सकते हैं कि लॉन्ग मार्च कब किया जाए। तो इमरान खान साहब ने मुजफ्फराबाद जलसे में भी ये बात की है कि मैं कॉल देने वाला हूँ, मैं सिर्फ तैयारी कर रहा हूँ ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे पहले प्रॉब्लम हुई थी और ये लोग तैयार बैठे हैं। अब मैं तैयारी कर रहा हूँ और तैयारी जैसे ही मेरी मुकम्मल होगी तो आप भी तैयार हो जाएं, मैंने ऐसे कॉल दे देनी और देने वाले हैं। अब ख्वाजा आसफ साहब ने आर्मी चीफ के बारे में क्या कहा है कि उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब ने गालिबन 4 से 5 आर्मी चीफ जो है उनकी तकरीरें की हैं, उनके साथ उन्होंने काम किया है, मगर किसी के साथ बदशगुनी, बदअमनी, बदमिजाजी पैदा नहीं हुई। और अब भी नवाज शरीफ साहब ही आर्मी चीफ की तकरीरी करेंगे। ख्वाजा आसफ साहब, मैं आपको बताता चलूं कि परवेज मुशर्रफ साहब की तकरीरी भी उन्होंने ही की थी, नवाज शरीफ साहब ने ही की थी। तो जब वो श्रीलंका के दौरे पर गए तो पीछे से उन्होंने डी सीट करने के लिए कहा गया, डी सीट करने की कोशिश की गई, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। फिर आप NRO1 लेके भाग गए थे साढ़े 10 साल के लिए, ठीक है, सऊदीया में भाग गए थे। तो आप इस तरह की बात ना करें। और एक बात हमें आइडिया है कि ये सारा नवाज शरीफ साहब ही हुकूमत चला रहे हैं, क्योंकि आगे जो मेन प्लेयर हैं वो उनके अपने प्लेयर हैं, पीछे से वो खुद हैंडल कर रहे हैं। क्योंकि हमारा वजीर आजम जाके उधर मशवरे लेता है, काबीना जाके वहां पे मशवरे लेती है, डिस्कस करती, तो हमें ये बातें सारी समझ है, आवाम बेवकूफ नहीं है। और इमरान खान साहब अपनी भरपूर तैयारी के करी बैठे हैं और किसी टाइम भी कॉल दे सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।